اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا تلقین فرمائی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ کیا اہتمام؟ معاذ جی، پھر آواز لگائی، جی لبیک، مجھے تم سے محبت ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اسے کتنی قیمتی چیز دی جاتی ہے، اس سے اندازہ لگاؤ۔ پھر محبت میں آپ نے کیا دیا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک قصہ سن لو۔ ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے، اور مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی بھائی بلا کے لاؤ شیخ صاحب کے بول، بلایا، فرمایا دعا دل لگا کے کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کبھی یوں کر لیا، کبھی کر لیا، کبھی ادھر کو دیکھ لیا، دل لگا کے نہیں ہے یہ دل لگا کے نہیں ہے۔ سن کے چلے گئے، فرمایا بلاؤ بھائی، دوبارہ بلاؤ، پھر بلایا، پھر کیا فرمایا؟ بھائی وہ دعا دل لگا کے کیا کرو۔ اچھا جی، چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ بلایا، پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ ارے بھائی دعا دل لگا کے مانگا کرو۔ ہر مومن کی ہر دعا قبول ہے، مگر غافل دل کی دعا قبول نہیں ہے۔ نماز میں کیا ہے بھائی؟ اہدنا الصراط، یہ دعا، ارے دعا ہی تو ہے یہ۔ اب امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں جی، تنہا نماز پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہی، بس زبان چل رہی ہے، دل تو نہیں چل رہا ہے۔ نمازوں کے بعد دعا بس ویسے ہی ہے، کھانا پوری، دل لگا کے نہیں ہے بھائی۔ نماز دل لگا کے نہیں، دعا دل لگا کے نہیں، غافل اور لاہن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ غافل اور لاہن، کھیلنے والا جی، کھیلنے والا دعا بھی مانگ رہا، کھیل بھی رہا ہے ہاتھوں سے، تو لاہن کی اور غافل کی دعا قبول نہیں۔ اب سمجھے بات کو؟ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرے معاذ رضی اللہ تعالیٰ، کیا؟ اللہم اعنی، اللہ میری مدد فرما، اے اللہ، یا اللہ میری مدد فرما۔ کام کس سے ہوتا ہے؟ کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، توفیق ہو تو کام چلتا ہے۔ دل بھی جب بھی لگے گا، نماز بھی جب بھی پڑھی جائے گی، ذکر بھی، شکر بھی، اور حسن عبادت بھی جب بھی ہوگا، جب کیا ہوگا؟ جب اللہ کی مدد جی، جب اللہ کی مدد اور توفیق ہو۔ اللہ میری، ہر نماز کے بعد یہ دعا دل سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت پر، قرآن پاک کی، ہاں بس تلاوت بھی اس طرح ہو کہ غائب ہو جاوے، دل اس میں، اس کے معنی میں مستغرق ہو جاوے، الفاظ زبان سے پڑھے جا رہے ہیں اور دل بس بالکل وابستہ ہو جاوے۔
پابندی کے ساتھ ہو، روزانہ ہو. یہ اللہ تلاوت القرآن و ذکر کا، اللہ آپ کا ذکر میں کروں، اللہ میری مدد فرما دے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا. کبھی دعویٰ نہ کرے میں نے اتنی تصویر پڑھی ہے، میں اتنی تلاوت کری ہے. کبھی دعویٰ نہ کرے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. وہ حسن عبادت، اور میں یہ سارے کام نماز، روزہ، ذکر، اذکار، دعا، یہ سارے میں دل لگا کے بڑھیا کروں، اللہ میری مدد فرما دے. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ بھائی بے تعلقی زیادہ ہو رہی ہے بھائی. نمازی بھی بے تعلقی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کرنے والے بھی بے تعلقی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا. اس لیے معاملہ گڑبڑ ہو رہا بھائی. اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی بھائی. توجہ کے ساتھ دعائیں مانگے، ذکر میں لگے، اذکار میں لگیں جی، گھروں میں سب کو لگائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. پوری توجہ کے ساتھ بھائی. اور 24 گھنٹے میں سے کوئی ایسا وقت نکالو جس میں ایسا کام کرو کسی کو پتہ نہ چلے. بس چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، بس وہ کام بس اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، بس اللہ ہی کو پتہ چلے. کوئی ایسی گھڑی نکال لو چاہے 10 منٹ ہی، جب تک اللہ کی مدد نہیں آنے کی تو بھائی یہی حال ہوگا جو کل ہوا. دیکھا دیوے جلتے رہے، پٹاخے چھوٹتے. تو میں نہیں پتا، میں رات سہارنپور میں تھا، میں رات 10 بجے میں رات سہارنپور میں تھا جی. تو وہ بیچارے کہہ رہے تھے نوجوان جی، ذلت برداشت نہیں ہو رہی، ذلت برداشت نہیں ہو رہی. بھائی کیا کریں بھائی؟ جب بھائی ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. ہاں اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے بھائی. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو بادشاہوں کو اللہ موافق کر دیں گے، اور جب بھائی ہم بغاوت کریں گے تو اللہ بادشاہوں کو ظالم بنا دیں گے، اور ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے گھروں کو متوجہ، اپنے گھر میں سب کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. اور جو ہے دیکھو پر ان حالات میں کیسے حالات چل رہے ہیں سب کو پتہ ہے. سب کے گھر میں پریشانیاں ہیں، سب کے گھروں میں. تو کم سے کم اتنا کر لو کہ عشاء کے بعد یا مغرب بعد سب کو بٹھا کے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اکٹھے ہو کے دعا مانگ لو. دل کے ساتھ مانگو، چاہے آہستہ چاہے زور سے. جو کام کرنے کے وہ کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ خوب. اس وقت بھی دعا کر لو، اور روزانہ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرو. اللہ توفیق عطا فرمائے.